امام بیضاوی علیہ رحمہ وہ اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جو کہا عامل الصالحات، نیک اعمال کے لیے انسان کے لیے 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں نیک عمل کے لیے ہے۔ عمل صالح نیک انسان کب بنتا ہے اور اعمال صالحہ کب کرتا ہے؟ جب تک 4 چیزیں انسان کے اندر نہیں آئیں گی تب تک وہ اعمال صالحہ کے زمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ نیک کام کیسے کریں گے؟ آپ کو کیا پتا ہوگا کہ یہ عمل نیک ہے اور یہ عمل بد ہے، اس عمل کو کرنے پر اتنا فائدہ ہے اور اتنا نقصان ہے، اتنا ثواب ہے اور اتنا عذاب ہے؟ یہ انسان کے پاس کب آئے گا؟ مثال کے طور پہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، یا اور کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، یا کچھ اور ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ بارہا کسی سورت کا نام نہیں پڑھتے۔ یعنی کوئی جملہ آپ کو اچھا لگ گیا تو اس وقت کہتے ہیں سورۃ البقرہ، آپ نہیں کہیں گے، سورۃ الفاتحہ آپ نہیں کہیں گے، یا اس کے علاوہ کوئی اور سورت کا نام نہیں لیں گے، یا کوئی اور لفظ آپ نہیں لیں گے۔ جب آپ کو اچھی بات لگے گی آپ سبحان اللہ کہیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے۔ کیوں الحمدللہ کہیں گے، ماشاء اللہ سبحان اللہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ ثواب رکھا ہے، باقی چیزوں میں بھی ثواب ہے، لیکن سبحان اللہ اچھے اعمال کے لیے، اور جب کوئی انسان کو چیز پسند آ جائے اور جو بات اچھی لگ جائے اس پر سبحان اللہ کہتا ہے۔ یعنی جس جگہ سبحان اللہ کہنا ہے اس جگہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہیں گے، اور جہاں انا للہ پڑھنا وہاں آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ یعنی خوشی کے وقت غمی کا جملہ استعمال نہیں کریں گے اور غمی کے وقت خوشی کا جملہ استعمال نہیں کریں گے۔ جناب آپ یہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کے برخلاف بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو آپ جواب دیں گے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، مجھے اس کی نالج ہے کہ اچھائی کے وقت کیا جملہ کہنا ہے اور غمی کے وقت کیا جملہ کہنا ہے۔ اسی طرح انسان مسجد میں آتا ہے تو مسجد کے آنے کی الگ دعا پڑھتا ہے، بازار الگ ہے، مسجد الگ ہے، مدرسہ الگ ہے، زیارت الگ ہے، خانقاہ الگ ہے، ہر چیز کا ایک اپنا اپنا تقدس ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلیں گی؟ صرف علم کی وجہ سے چلے گی۔ تو فرمایا کہ اعمال صالحہ نیک عمل کے لیے پہلی چیز انسان کے پاس اس چیز کا ہونا ضروری ہے اور اسے علم کہا جاتا ہے۔ علم ہوگا تو آپ کو نماز کا طریقہ پتا ہوگا، یعنی نماز کا علم ہوگا، روزے کا علم ہوگا، زکوٰۃ کا علم ہوگا، صدقے کا علم ہوگا، حج کا علم ہوگا۔ اسی طرح آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد سجدے میں چلے گئے، اس کے بعد قیام میں چلے گئے، دایاں طرف رخ کر لیا، بایاں طرف رخ کر لیا، یہ تو آپ کی حیت ہے۔ اب کھڑے ہو کر کے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں جا کے کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے۔ اگر اسی طرح آپ کے سامنے ہمارے مفتی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، یا حافظ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، یا پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو، جیسے وہ رکوع کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ صرف ان کی حیت کے اوپر جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرض آپ کا ادا نہیں ہوا، اس لیے ادا نہیں ہوا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ جماعت کی بات نہیں، جماعت کے علاوہ آپ نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر زبان سے کہنا ہے، ہاتھ اپنے بلند کرنے، نیت کرنی ہے، پھر ہاتھ باندھنا ہے، سبحانک اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، رکوع میں جانا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، تحیات پڑھنا ہے، پھر دایاں طرف سلام پھیرنا ہے، بایاں طرف سلام پھیرنا ہے۔ اگر ایک آدمی ایسے اللہ اکبر کہہ کے نیچے اوپر ہوتا رہے تو وہ چاہے ایک بار کیا 10 بار بھی اسی طرح بیٹھتا رہے، کھڑا ہوتا رہے، بیٹھتا رہے تو عند الفقہاء اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے نماز ادا نہیں ہوئی کہ نماز صرف کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، اس میں کچھ پڑھنے کا نام بھی ہے، اس میں کچھ ورد بھی کرنا ہے، کچھ دہرانا بھی ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے، اور کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ اپنی آواز خود سن سکیں۔ تو فرمایا کہ اعمال صالحہ کے لیے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ کیا ہے بولے؟ علم ہے۔ اعمال صالحہ آپ نیک عمل کب کریں گے؟ مثال کے طور پہ ایک انسان پانی پی رہا ہے، وہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، جب تک اسے علم نہیں ہے تو پانی تو پیے گا، اس کی پیاس تو ختم ہوگی، لیکن اعمال صالح کے اندر یہ پانی پینا نہیں پایا گیا۔ اس لیے نہیں پایا گیا کہ اس نے بیٹھ کر کے پانی نہیں پیا، سنت کے مطابق پانی نہیں پیا۔ اور یہ سنت کے مطابق پانی پینا اور پانی پینے پر ثواب تب ملے گا جب انسان کے پاس علم ہوگا۔ یاد رکھیں، علم کے بغیر اگر انسان سوچے کہ میں خدا کا ولی بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا۔ وہ بولے مجتہد بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا۔ وہ بولے نیک بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا۔ ہاں،
اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ولایت عطا فرما دے، اس پہ ہماری کوئی بحث نہیں، لیکن ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اعمال صالحہ کے زمرے کے اندر داخل ہو جاؤں اور نیک بن جاؤں، اعمال صالحہ کر لوں، تو فرمایا کہ پہلی چیز بنیاد اس کا نام علم ہے۔ علم کے بعد پھر دوسری چیز اعمال صالحہ کے اندر کیا ہے؟ علم آپ کے پاس آ گیا، علم کے ساتھ ساتھ دوسری چیز امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ دوسری چیز نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس نیت نہیں ہے آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن اعمال صالح کے زمرے کے اندر کما حق ہو آپ داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے نہیں ہوں گے کہ نماز پڑھنے تو گئے ہیں لیکن اس وقت نیت یہ ہے کہ جناب لوگ مجھے نمازی کہیں، حج کرنے کے لیے گئے لوگ مجھے حاجی کہیں۔ اسی طرح پہلے دور کے اندر جب لوگ غزوات کے اندر جاتے تھے، غزوے کے لیے، جنگ کے لیے، تو ارادہ یہ ہے کہ جی لوگ مجھے کہیں بہت بڑا غازی ہے، یہ جہاد کے لیے جا رہا ہے یا یہ غزوے کے اندر جا رہا ہے۔ اور اس دور کے اندر اور باقی جو بھی سلسلے حج کرنے کے لیے گیا، کسی بھی کام کے لیے گیا، تو اب اس کے دل کے اندر جو نیت ہے وہ نیت صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، نیت اخلاص نہیں ہے، نیت للہیت نہیں ہے، نیت یہ نہیں ہے کہ میں یہ کام سارا خدا کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ نیت اس کی یہ ہے میں دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، میری واہ واہ ہو جائے، میرا تذکرہ ہو جائے، میرے چرچے ہو جائیں، لوگ مجھے کہیں جناب بہت بڑا گزر چکا ہے، بہت بڑا ہے جناب، بہت بڑا کام کیا۔ تو ارشاد فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر یہ الترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ حاجی کو لائے گا، نمازی کو لائے گا، ان سارے لوگوں کو لائے گا، اور لانے کے بعد فرمائے گا کیا فرشتوں اس کے اعمال سارے اس کے منہ پہ مار دو، تو اس وقت فرشتے کہیں گے مولا اس کے سارے عمل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے جتنے کام کیے ہیں، نیک اعمال جتنے بھی کیے ہیں، سارے نیک اعمال کے اندر اس کے دل کے اندر جو نیت رہتی تھی، جو کیفیت دل کی ہوتی تھی، وہ کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ مجھے کہیں نمازی ہے، لوگ مجھے کہیں دیندار ہے، لوگ مجھے کہیں متقی ہے، لوگ مجھے کہیں عالم ہے، لوگ مجھے کہیں میری ہی واہ واہ ہوتی رہے، میرا ہی تذکرہ ہوتا رہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آخرت کے اندر آج میرے پاس اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا، لہذا بھیجو دنیا والوں کے پاس، انہی سے اجر لے۔ تو ظاہر ہے کہ جو خود پریشانی کے اندر ہے، خود اس کا عالم یہ ہے کہ وہ حساب و کتاب میں ہے، وہ دوسرے کو کیا اجر دے گا، تو ایسے عالم میں پھر اس کو بھی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا پہلی چیز اعمال صالحہ کے لیے علم ہے، اور دوسری چیز اعمال صالحہ کے لیے نیت ہے۔ جب تک آپ کی نیت درست نہیں ہوگی تب تک کما حق ہو اعمال صالحہ کے زمرے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ جب آپ کی نیت میں صرف اخلاص ہوگا، نیت درست ہوگی، صرف خدا تعالیٰ کی رضا ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالحین کے زمرے کے اندر داخل فرمائے گا۔ دو چیزیں ہوئی۔ پھر تیسری چیز امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے لیے تیسری چیز ہے وہ صبر ہے۔ کیا ہے؟ بولے زور سے بولے، صبر، صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تھیوری اور ایک اس کے اوپر باضابطہ پریکٹیکل۔ تو تھیوری آپ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، مگر پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے اندر امام علی مقام علیہ السلام اور 72 نفوس قدسیہ کو دیکھ لیں۔ 72 نفوس قدسیہ انہوں نے صبر کر کے دنیا کو دکھایا ہے۔ ہم اور آپ تو بولتے ہیں نا بھی جناب، ہم کہتے ہیں جناب صبر کریں، مگر صبر ہوتا کیسے ہے؟ علی اصغر سے پوچھیں، علی اکبر سے پوچھیں، اونو محمد سے پوچھیں، حضرت عباس سے پوچھیں، امام علی مقام علیہ السلام سے پوچھیں۔ 71 جنازے ایک طرف، 71 جو ہے لاش مبارک ایک طرف رکھ کر کے ایسے عالم میں بھی امام علی مقام کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، خدا کی بات کر رہے ہیں، اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، مذہب اسلام کی اور دین کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اعمال صالحہ، نیک اعمال، اعمال صالح کے زمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے جہاں علم ضروری ہے اور جہاں نیت کا ہونا ضروری ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ میں صبر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صبر پر ایک دو جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صبر کیسے ہوگا؟ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمارے استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی محمد یعقوب القادری الثقافی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک مرتبہ ایک درس کے اندر فرمایا تھا کہ حقیقی معنی میں مومن وہ ہے، اصلی مومن، حقیقی معنی میں مومن وہ ہے کہ جسے دنیا دار پاگل کہیں، انہیں وہ ہر وقت وضو میں ہے،
وہ جبے میں ہے، وہ امامے میں ہے، اس کی داڑھی مبارک ہے، اس کا حلیہ اسلامی ہے، لباس اسلامی ہے۔ جب جب لوگ دنیا کی بات کرتے ہیں وہ دنیا کی بات نہیں کرتا، وہ قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اہل بیت کی بات کرتا ہے، کربلا والوں کی بات کرتا ہے، اولیاء کی بات کرتا ہے۔ دنیا دار دنیا کا قصہ سناتے ہیں اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شروع کر لیتا ہے، امامے میں ہے، مسواک میں ہے، یعنی مکمل اس کا حلیہ، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کا طور طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، شادی کے معاملاتوں، خوشی کے معاملاتوں، غمی کے معاملاتوں، گھریلو معاملاتوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اندر وہ ترجیح سب سے زیادہ مذہب اسلام کو دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، سرکار کے اخلاق کو دیتا ہے، سیرت کو دیتا ہے، کردار کو دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو آج کے دور میں لوگ پاگل کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، اور جناب پھر کیا کیا جملے کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو یہ جملہ کہہ دیا جائے تو وہ فوراً انتقام پر نہ آئے، وہ بدلہ لینے پر نہ آئے، وہ صبر کرے اس جملے کے اوپر اور کہے کہ الحمدللہ یہ جتنے جملے میں سن رہا ہوں، ظاہر ہے اس وقت سب سے زیادہ تان و تشنیع مسلمانوں پر، تنقید مسلمانوں پر، نشانہ مسلمان، ساری چیزوں میں مسلمان، آخر وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں ذرا آپ بھی سوچو، کس وجہ سے ساری تان و تشنیع آپ کے اوپر ہے؟ اس داڑھی کی وجہ سے۔ بولو کس کی وجہ سے؟ داڑھی کی وجہ۔ آپ داڑھی معاذ اللہ رب العالمین میں بات کرتا ہوں، آپ بالکل کلین شیپ ہو جائیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ آپ سر پہ ٹوپی نہ رکھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ امامہ نہ باندھیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اسلامی لباس میں نہ ہو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ جو کام چاہیں کرتے جائیں۔ مثال آپ دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ شرابی ہیں، پڑے رہتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جب انسان اسلامی لباس کے اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ تھوڑا اور اوپر درجے پہ آتا ہے، عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، مخلص بن جاتا ہے، اپنا مکمل حلیہ چینج کر لیتا ہے، ہر آدمی کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو جن کی بارگاہ میں بیچ دیا، جن کے غلام بن گئے، جن کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، ظاہر ہے وہ کون سی ذات ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے حوالے کیا، سرکار کی سیرت، کردار، اخلاق پر چلنا شروع کر لیا، اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ ایسے عالم میں آپ کو صبر کرنا ہوگا اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہتا رہے، دنیا والے کہتے رہے، گھر والے، بسا اوقات بیوی کہہ دیتی ہے، بچے کہہ دیتے ہیں، گھر والے کہہ دیتے ہیں، سب کے جملے آپ نے سننے ہیں اور سننے کے بعد اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ علم بھی ہوگا اور علم کے ساتھ ساتھ نیت بھی، اور نیت کے ساتھ ساتھ جب صبر بھی ہوگا تو فرمایا اب آپ اعمال صالحہ کے زمرہ میں داخل ہوں گے۔ اور چوتھی چیز آتی ہے اخلاص۔ چوتھی کیا ہے؟ اخلاص۔ بولو زور سے، اخلاص۔ چوتھی چیز ہے اخلاص۔ فرمایا کہ آپ جو کام کریں آپ کے ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے، انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا تقاضا کیا ہے؟ انسان کے دل میں اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اچھی اچھی نیتیں کرے، اس کے دل کے اندر اخلاص ہونے چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جب یہ چار چیزیں آئیں گی، علم بھی ہوگا، علم کے ساتھ ساتھ نیت بھی ہوگی، نیت کے ساتھ ساتھ صبر بھی ہوگا، اور صبر کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہوگا، چاروں چیزیں ہوں گی۔ اب آپ آئیے خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول، روزہ قبول، زکوٰۃ قبول، عبادت قبول، آپ کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور آپ جو صالحین کا زمرہ ہے اور طبقات ہیں اور جو صالحین لوگ ہیں اسی زمرے کے اندر آپ بھی داخل ہوں گے۔